ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کا کیپٹن شہید۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ سافٹ اسٹیٹ کے مقابلے میں ہارڈ اسٹیٹ نہیں آنا چاہیے، وفاق پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ آپ نے دیر کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی کسی ایک جماعت کا نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی صرف بانی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ 9/11 کے بعد مشرف کو سپورٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے پوری قوم کو جھونک دیا۔ پی ٹی آئی نے پھر اسی طرح روایتاً پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملے پر ہونے والی اس طرح کی بڑی میٹنگ کو پھر اس سے باہر رہی۔ عمران خان اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ سیکیورٹی کی میٹنگز میں وہ انڈیا نے حملہ کیا ہو یا کوئی اور بڑا مسئلہ ہو، بیٹھنے سے انکاری رہے، اور اپنے دور حکومت میں ہی انہوں نے وہ بیج بویا کہ جس کی وجہ سے آج ہر روز شہادتیں ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ ملک میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو جواب۔ کہا پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیز کے باعث جیٹ بلیک دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ اگر دہشت گردوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے دوست بن کر ان کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں۔ ٹی ٹی پی کا افغان سرزمین کا استعمال افغانستان سے تعلقات میں بڑی رکاوٹ قرار۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے تیار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امن اور بات چیت آگے بڑھانے کے لیے بھارت ماحول سازگار کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغان حکام پر زور دیا ہے کہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی مذمت نہیں کی۔ بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پریس بریفنگ میں کہا پاکستانیوں کو کہ اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں، صورتحال واضح ہونے پر تبصرہ کیا جا سکے گا۔ پاک سعودی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ۔ شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں پر تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا بڑھتے ہوئے اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوستانہ تعلقات اور خوشحالی کے لیے مشترکہ وژن کی بدولت باہمی تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر سرمایہ کاری اور سربراہ ٹاسک فورس سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون کو مضبوط، پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری لانے اور اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی سعودی کاروباری اداروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں سعودی عرب کی گہری دلچسپی کا اظہار۔ سعودی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم، تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے ہوشربا انکشافات۔ پی ٹی آئی کے افراد سے دوران تفتیش جی آئی ٹی نے اشتعال انگیز مواد جمع کیا۔ مواد پی ٹی آئی قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ جی آئی ٹی ذرائع کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں میں پی ٹی آئی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے۔ پروپیگنڈا اندرون ملک اور آف شور اکاؤنٹس کے ہینڈلرز کے ذریعے کیا گیا۔ جی آئی ٹی نے علیمہ خان سمیت 17 پی ٹی آئی رہنماؤں کو دوبارہ طلب کر لیا۔ جو ہے نا ہم اس میں جو ہمارا الائنس ہے اس کو ختمی شکل دینے میں جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں جو ہے نا آل پارٹی کانفرنس کریں گے۔ تحریک انصاف کا عید کے بعد نیا پلان۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا اپوزیشن اتحاد کو حتمی شکل دینے کا اعلان۔ کہا بلوچستان کے معاملے پر اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے لیے لطیف کھوسا کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کو بھی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اے پی سی میں شرکت کی دعوت۔ علی محمد خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔